وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا۔ یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں؟ کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشن تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ تو یعنی ان کی حیثیت تھی پولیٹکس پہ آنے سے پہلے۔ لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولیٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا۔ یعنی کوئی بھی شاید ہی کسی کو اتنی شہرت ملے، جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا، سب کچھ تھا میرے پاس۔ یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا۔ ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے۔ تو میرے ماں باپ جو تھے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی۔ تو ہم بڑے ہوئے، میرے بہنیں اور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا۔ تو جو یہ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا، میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا۔ میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹیز میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی، پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتہ تھا، تاریخ کا پتہ تھا۔ میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی، اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر، یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتہ تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا، اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں، تو یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے۔ تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا۔ جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ تو جب میں نے 25 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تو میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں 3 چیزیں رکھی: انصاف، اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں، انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اور
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت. رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے 2 ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی. جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ شرک ہے. سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. یہ 3 تھے میرے آج سے 25 سال پہلے. آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ 3 چیزیں لکھی تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا، میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا. تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں. آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو. ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق. فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا پت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھیں. میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی. تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ
ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشیں. تو ان کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی، وہ فلانا نے حکم دے دیا، ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے 25 سال پالیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں، وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشنز، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت، تو میں تو جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہیں، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہیں، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دیں. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہاں، ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے. ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد. اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز. 9/11 آ جاتا ہے.
پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کریں